السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحبيب الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، پروردگار عالم کا فرمان ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کو ناپاک کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان چاروں کو شیطانی کام بتایا ہے۔ اب ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان چاروں چیزوں سے بچتے رہیں، اور ان چاروں چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر پروردگار عالم نے جسے رکھا ہے وہ ہے شراب۔ شراب کا پینا ان چاروں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے شراب کو ہی پہلے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بدتر اور اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کو اس ملحق بیماری اور اس کبیرہ گناہ سے محفوظ و معمول رکھے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب تمام برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے استعمال کی جا بجا ممانعت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ شراب استعمال کرنے کی وجہ سے انسان برائیوں کے دروازوں کو کھول لیتا ہے، یعنی شراب کا استعمال کرنا برائی، بے حیائی اور بدکاری، کبیرہ گناہ کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس ایک گناہ کی وجہ سے کئی عظیم گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3370۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر شر کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب نہ پیو، شراب سے بچو، شراب سے دور رہو، اس لیے کہ شراب ایک ایسا گناہ ہے جو بہت سارے گناہوں کو جنم دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ دارقطنی حدیث نمبر 4052 میں حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ شراب فواحش کی ماں ہے اور اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اس کو پیتا ہے وہ اپنی ماں اور پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بھی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ معاذ اللہ۔ حضور کا یہ فرمان کہ جو شراب پیتا ہے وہ اپنی ماں، اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کس قدر کبیرہ گناہ ہے اور کس قدر رذیل غلیظ کام ہے کہ انسان اس حد تک بدتمیزی، بدکاری اور ذلت پر اتر آتا ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے۔ حضرات محترم، ہمیں اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے خود بھی بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس سے بچتے رہنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ کوشش کرنا یہ چاہیے کہ ہم جہاں تک بھی ہماری رسائی ہو، ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا مسلمان بھائی بالخصوص نوجوان طبقہ اس ملحق بیماری سے دور رہے۔ اور آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 5172 میں حضور کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی پھر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیا جائے۔ دنیا میں شراب پینے والا آخرت کے شراب
جو آخرت میں پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے رکھا ہے، وہ حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو اور شراب طہورہ ہو، ان تمام پاک شرابوں اور پاک نعمتوں سے وہ انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، بظاہر ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ شراب سے دنیاوی کچھ فوائد نظر آتے ہیں، شراب پی کر کے انسان مستی میں ہو جاتا ہے یا شراب کے ذریعے کچھ دولت کما لیتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شراب میں فائدے سے زیادہ نقصانات ہیں، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اگر ہم شراب کی دولت اور شراب کے ذریعے حاصل ہونے والی قیمت کا ہی اندازہ کریں تو لوگ دنیا میں تصور یہ کرتے ہیں کہ شراب کا کاروباری بڑا آدمی ہوتا ہے، شراب میں منافع بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت سے وہ آشنا نہیں، حقیقت سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہمیں جھیلنے پڑتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ شراب سے چند پیسے آتے ہیں، چند روپے آتے ہیں، لیکن اس شراب کی وجہ سے اخراجات کتنے بڑھ جاتے ہیں۔ شراب زیادہ پینے کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایکسیڈنٹ روڈ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بوتل شراب کی قیمت کیا ہوگی، 100 200 400 500 1000 روپے، لیکن جب ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں پولیس محکمہ جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ اس کے اخراجات، پھر اس شرابی کے ذریعے جو دوسرے لوگ چوٹیلے یا زخمی ہوئے ہیں ان کو ہاسپیٹل لے جانا، اس کے اخراجات، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس محکمہ، ڈاکٹر اور گھر والوں کی پریشانی، آنے جانے کا کرایہ۔ ایسے ہی شرابی جو انسان ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر بھی بیکار ہوتا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذہنی طور پر بیکار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے وہ برباد ہوتی ہے۔ ایک شرابی انسان کے بچے برباد ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب ایک انسان شراب پیتا ہے اس کی بیوی پر کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ پڑتے ہیں۔ وہ انسان شراب کی لت میں اپنی بیوی بچوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب ان کی پرورش کے اخراجات، آپ اندازہ کریں ان کے بیوی بچوں کی پرورش، ان کی پڑھائی لکھائی، یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ ہمارے سماج میں جو انسان ہے تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے اور یہ اخراجات سماج پہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ سرکاری نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اگر سرکار بھی ان غریب بچوں کی تیمارداری، پڑھائی لکھائی یا ان غریب بچوں کے لیے جو بھی فیسلٹیز دے رہی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ وہ ایک شرابی انسان، اور اس شرابی انسان کو بیکار بنانے میں، بغیر کسی کام کا بنانے میں، ناکارہ بنانے میں جو اہم رول نبھا رہی ہے وہ ہے شراب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں شراب سے دور رہنے اور اپنوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو اس ملحق بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔